وتعاونوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء سننے والی بہنیں اور مائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو مقام عطا فرمایا ہے. یہ اپنے مقام کو سمجھیں اور اس کی حیثیت دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہے اس کے متعلق وہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالے تو بہت اونچی بات ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک جتنے آنے والے ہیں تمام کے تمام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا ہے اور چلتا رہے گا. اور ان پیدا ہونے والوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے مکرم معزز بندوں انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا. تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے اس کی حالت تو انبیاء علیہ السلام کی جنیتا ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صالح بندے دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیاں آدم علیہ السلام کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر رہے ہیں اور ماں کے پیٹ سے نکل کر کے انہوں نے ماں کے گود کے اندر اپنی زندگی کو گویا کہ دنیاوی زندگی کو شروع کیا ہے. تو ماں کے گود اس کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ تھی، سب سے پہلا مدرسہ تھا. یہ عورت کا مقام ہے. اسی طریقے سے آج بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے اندر ایک تو وہ علماء ہے، وہ حفاظ قرآن ہے کہ جنہوں نے کلام پاک کو حفظ کیا اور کر رہے ہیں، اور وہ عالم جو بن رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر فن کے اندر خصوصی کمال جو پہنچنے والا، چاہے وہ تفسیر لائن سے ہو یا حدیث کی لائن سے ہو یا فقہ کی لائن سے ہو، وہ تمام کے تمام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آنے والوں میں ہیں. یہ سلسلہ جس طریقے دنیا کے اندر چل رہا ہے اسی طریقے سے عورت کا مقام ہے اور اعزاز ہے کہ ایسے بڑے بڑے لوگ ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. ایک طرف تو ان کا یہ مقام ہے اور دوسری طرف یہ کہ بہترین اور دیندار عورت جن کے متعلق بار بار حدیث پاک کے اندر ان کی تعریف کی گئی یا ترغیب دی گئی. خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی برتنے کی اشیاء میں سب سے زیادہ بہتر صالحہ عورت ہے جس کے اندر صلاح و تقویٰ ہو. تو صلاح و تقویٰ والی عورت اس وقت خیر متاع دنیا کہا گیا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کے اندر سب سے زیادہ برتنے کی چیزوں میں ایک مراد صالحہ، بہترین اخلاق والی اور صلاح و تقویٰ والی عورت ہے.
اور ظاہر ہے کہ صلاح اور تقویٰ جتنا اس کا اونچا ہوگا اسی اعتبار سے دنیا کے اندر تو احساس ہوگا ہی، دنیا کے اندر نیک نامی ہوگی بھی، اسی طریقے ان کے والدین کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اور اسی طریقے سے ان کے خاندان کے لیے بھی ایک احساس اور نیک نامی کا باعث ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ یہی عورت اپنے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے جنت کے اندر پہنچنے والی ہے، اور عورت جتنی دیندار ہوگی، نیک و صالحہ ہوگی، نماز کی پابندی کرنے والے ہوگی، اور جس اعتبار سے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہوگی اور اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت کرنے والی ہوگی، اسی اعتبار سے ان کے لیے بھی احساس اور ان بچوں کے لیے اور شوہروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنے گی۔ اور تقوی کا اثر اولاد کے اوپر ضرور پڑا کرتا ہے، جیسا اس کا تقویٰ اونچا ہوگا اس کا اثر اس کے اولاد کے اوپر ضرور پڑے گا۔ ظاہر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت ہے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے کچھ سمجھتا نہیں، مگر ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بھی اس کی نقل اتارنے لگتا ہے۔ ماں جس طرح کھڑی ہوتی ہے، رکوع کرتی ہے، سجدے کے اندر جاتی ہے، بیٹھتی ہے، تو یہ بچہ بھی مصلی پر آ کر کے اس کی نقل اتارے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی ٹیڑھا ہوگا، کبھی سجدے کے اندر چلا جائے گا اور اٹھان پٹان نماز پڑھے گا۔ تو یہ کیوں کہ ماں کو دیکھ کر بچہ اس کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے صلاح اور تقوی کی باتوں کو بھی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو مرد صالحہ یہ دنیا کے اندر اس کے لیے تو راحت اور سکون کا سبب، اور دوسری اپنا اولاد کے لیے صلاح اور تقوی کے لیے سبب بن جاتی ہے۔ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے امیر، جس کا نام تھا دوست محمد، بڑا دیندار تھا، اور اس کی بیگم بادشاہ کی رانی ہونے کے باوجود بھی بڑی دیندار اور بڑی پابند شریعت تھی، اور اس نے اپنے ایک بچے کی بڑی عجیب تربیت کی تھی۔ ایک مرتبہ دوست محمد کے ملک کے اوپر ایک دوسرے بادشاہ نے حملہ کا ارادہ کیا اور لشکر تیار کر کے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ ہے سنگین، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو جنرل بنایا اور پورا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت کے اندر اس کو بھیجا کہ جا بیٹا تو پڑوسی بادشاہ کے ملک سے آنے والے لشکر کا مقابلہ کر۔ وہ گیا، سرحد کے اوپر پہنچا اور وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اس زمانے کے اندر ایسے سادن و آلات تو نہیں تھے کہ فون کر دیا اور فوراً اطلاع پہنچا دی، یا ریڈیو کے اوپر اعلان کر دیا یا ٹی وی کے اوپر اعلان کر دیا، ایسا تو ہوتا نہیں تھا۔ بادشاہ کے جاسوس ہوا کرتے تھے، وہ گھوڑوں کے اوپر سواری کرتے اور تیز رفتاری کے ساتھ کوئی نئی بات ہوتی تو بادشاہ کو بتاتے۔ وہاں پر جنگ چل رہی تھی اور ادھر جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا ہار گیا اور پشت پھرا کر بھاگ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا فکر مند ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب ان کا چہرہ اداس، اس کا دل غمگین، اور اسی اداسی کی حالت میں اپنی بیگم کے پاس پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد بتلایا کہ اس طریقے سے اطلاع آئی ہے۔ تو بیگم بڑی دیندار تھی، بڑی پابند شریعت تھی، فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، جیت سکتا ہے، مگر پشت پھرا کر بھاگ نہیں سکتا، اپنی جان کھپا دے گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، مگر میرا بیٹا پشت پھرا کر کے بھاگ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے جاسوس نے آ کے اطلاع دی، تو بیگم نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی اطلاع جو بھی کچھ ہو وہ تمام کی طرح سراسر غلط ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اور ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر چلا گیا وہاں سے۔ دوبارہ اطلاع آئی تو دوبارہ بھی ایسی ہی خبر آئی
کہ تمہارا بیٹا ہار چکا ہے اور پشت کرا کر بھاگ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے پھر پلا کی مگر عورت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پورا دن اس طریقے سے بے چینی بادشاہ نے گزارا اور بیگم بڑی صالح دیندار تھی، جس کی وجہ سے اپنے دل کے لیے کوئی اثر نہیں لیا بلکہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگی اور اس کی کامیابی کے لیے بڑی بھاری دعائیں کی۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ ہماری جیت ہو گئی اور تمہارا بیٹا جیت گیا، اور پڑوسی بادشاہ کے ملک کا لشکر ہار کر کے وہ چلا گیا۔ رات کو سونے کے لیے بستر کے وہ پہنچا بادشاہ، تو بیگم سے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا بیٹا جیت چکا۔ تو کہا کہ میں تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، جیت سکتا ہے، ہار کر کے کچھ نہیں کرا سکتا۔ راجی تم نے کیسے کہا؟ بیگم نے کہا کہ میرے درمیان اور میرے پروردگار کے درمیان میں راز ہے، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میرا پروردگار میرے بیٹے کو جتائے گا یا اس کی شہادت قبول کر لے گا مگر اس کو بھگائے گا نہیں۔ تو کیا راز ہے؟ تو کہا کہ میں بتاؤں گی نہیں، تو میں نے اپنے پروردگار سے عہد کیا تھا، میں اپنے عہد کرنے کے لیے کامیاب ہو گئی اور اللہ نے مجھے اس سے استقامت نصیب کی۔ پوچھا وہ کیا راز ہے؟ تو کہا کہ میں بتاؤں گی نہیں۔ بار بار اسرار کیا بادشاہ کہ ایسا تو کیا راز ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس طریقے سے بدلا نہیں رہی ہے، بار بار کہا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ بیگم کہنے کے لیے تیار نہیں، تو اس صبح کے اندر کہا کہ میں شوہر ہوں، شوہر کا حکم عورتیں مانا کرتی ہے اور آج تک تو نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات چھپائی نہیں اور اپنے راز کی بات ہمیشہ مجھے بتا دی اور کبھی تو نے مجھے ناراض نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی تو مجھے ناراض نہ کرو۔ تو بہت کہا تو اس صورت میں عورت نے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ میرا اور میرے پروردگار کا جو راز تھا اس کو ظاہر نہ کیا جاتا، مگر آپ کا میرے اوپر جو حق ہے ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے تو حدیث پاک کے اندر بڑی تاکید ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا بڑا مقام ہے، مگر اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں بلکہ سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو جو عورتیں اپنے شوہر کے مقام کو پہچانتی ہیں اور اس کے حق کی ادائیگی کرتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہوتا ہے تو بڑی بشارت ہے اس کے لیے۔ بشارت یہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے تو اس صورت میں عورت جب مر جائے گی تو سیدھی جنت میں چلی جائے گی، اس کے شوہر کی فرما برداری اور اس کے راضی ہونے کی برکت سے اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اب بہت جب یہ کہا تو بیگم نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جس وقت بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ اب مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، عہد یہ کیا کہ کبھی بھی جب تک یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر رہے گا کوئی شوگر والی چیز میرے پیٹ کے اندر جانے نہیں دوں گی، اور میں نے کھانے پینے کے اندر بڑا احتیاط کیا اور پورے 9 مہینے تک جب تک یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر رہا کوئی حرام کی غذا تو کیا کوئی شوگر والی غذا بھی میرے پیٹ کے اندر نہیں جانے دی میں نے۔ جب یہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہو جانے کے بعد میں نے اللہ سے ایک اور عہد کیا کہ جب بھی اس کو دودھ پلاؤں گی اس زمانے کے اندر بھی کوئی شوگر والی چیز میرے پیٹ کے اندر جانے نہیں دوں گی، اور جب بھی دودھ پلانے کا وقت ہوتا تو پہلے باقاعدہ وضو فرماتی اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کو دودھ پلاتی، حتیٰ کہ ناپاکی کے زمانے کے اندر بھی باقاعدہ طہارت حاصل کرتی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ اس کی برکت یہ تھی کہ حرام غذا سے اپنے آپ کو بچایا، شوگر والی غذا سے اپنے آپ کو بچایا، اور دوسری طرف جب پیدا ہو گیا تب بھی شوگر والی غذا کے پیٹ کے اندر نہیں جانے دی تاکہ اس سے پیدا ہونے والا دودھ بھی پاکیزہ رہے اور پاکیزہ دودھ پاکیزہ بیٹے کے پیٹ کے اندر چلا جائے تاکہ اس کا اخلاق بھی پاکیزہ ہو، اور
بچپن کے زمانے سے ہی ان کو اچھی تربیت دی، تعلیم دی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ بڑا ہوا، بڑا صالح اور دیندار رہا. اور ظاہر بات ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر کبھی بھی بچپن کے زمانے کے اندر اس کے والدین نے شروع والی چیز کو نہیں جانے دیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کے ساتھ اس کو دودھ پلایا، اس کی برکت تھی کہ آج وہ جیت جائے گا، شہید ہو جائے گا تو شہیدوں کا بڑا مقام اللہ کے یہاں، مگر پیٹ پھرا کر بھاگ جائے ایسا کمینہ نہیں تھا. تو ایک بادشاہ کے محل کے اندر رہنے والی ایک بیگم اور رانی، وہ بھی جو اس طریقے سے احتیاط کرنے والی تھی تو اس کا اثر اس کی اولاد کے اوپر تھا. اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ تو ایک ملکہ تھی، ایک بادشاہ کی رانی تھی، اس کا یہ حال تھا. تو دوسری طرح یہ بھی سوچو کہ ایسے محلوں کے اندر رہنے کے اندر وہاں کسی کی اس کی کوئی چند کمی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی ایسا احتیاط برتا تھا. اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی جو تربیت ہوئی تھی وہ تربیت بڑی پاکیزہ ماحول کے اندر کی گئی تھی. جس کا یہ اثر تھا تو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہو اور اپنے آپ کو صلاح اور تقویٰ کی طرف ڈال دے تو اس صورت کے اندر ان سے ہونے والی اولاد کی زندگی اور اسی طرح اس کے شوہر کی زندگی کے اندر پلٹا سکتا ہے. یہ تو عورت کا وہ مقام ہے جو دنیا کے اندر ہے. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. عورت کا ایک تیسرا مقام بھی ہے. وہ مقام کون سا؟ وہ مقام جنت کا مقام ہے کہ شوہر والی عورت جو اس کے نکاح کے اندر رہی تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نکاح کا جو رشتہ ہے اس کو جس طریقے سے دنیا میں انہوں نے سدو کے زمانے کے اندر باقی رکھا اور نبھانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک تعالیٰ جنتی مرد کو جو جنت کے اندر پہنچائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جنتی جو عورت ہوگی اس کی تو وہ بھی وہاں پہنچے گی اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جنتی مرد کی تو وہاں کے حوروں کے ساتھ جو نکاح کرانے والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم ان جنتیوں کا نکاح کریں گے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والے حوروں کے ساتھ. تو وہاں پر جنتی حوروں کے ساتھ جو نکاح ہونے والا ہے تو جیسا مرد ہوگا نیک دیندار اسی کے مطابق اس کو دیا جائے گا وہ جنت کی حوروں کو. تو دنیا کے اندر جو رہنے والی عورت تھی تو اس کے نکاح کے اندر رہی ہیں، جنت کے اندر درجہ ہوگا کہ تمام جنتی حوریں اس کے شوہر کے نکاح کے اندر آنے والی ہیں. دنیا کی عورت کو جنت کی حوروں کے اوپر سردار بنایا جائے گا. یہ مقام ہے جنت کے اندر. ایک طرف دیکھا آدمی کہ انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں کی جنت کا یہ عورت ہے اور بہترین دنیا کی برتنے کی چیزوں میں یہ عورت کا مقام ہے. اور تیسری طرف جنتی حوروں کی سردار بھی یہ دنیا کی عورت بننے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو جیسا اس کا حسن ہوگا مگر جنت کی حوریں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہاں پر دنیا کی عورت کو بھی ایسی خوبصورتی دی جائے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد غمگین نہ ہو اور جنتی حوروں کے مقابلے کے اندر اس کا حسن کم ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو اور جنتی حوروں کی سردار بنائی جائے گی. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جنتی حوریں جو جنت کے اندر پیدا ہوئی اور اللہ کے نیک بندے جو جنت میں پہنچنے والے ہیں ان کو ملنے والی ہیں جیسے جیسے اعمال لے کر کے جائیں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے. مگر یہ بات ہے کہ جنتی عورتیں جنت کے اندر پیدا ہوئی اس دنیا کی مشقت کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے اور دنیا کی عورت جو ہے اس نے دنیا کی مشقت کو بھی دیکھا ہے، برداشت کیا ہے اور اس مشقت کے نتیجے کے اندر جو تکلیف اس نے برداشت کی یہ بھی اجر سے خالی نہیں اور یہ اجر اللہ تعالیٰ ضرور دینے والے ہیں کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، بیکار نہیں فرماتے. تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کی عورت ہے جب تک کہ اپنے والدین کے پاس رہی وہاں پہ زندگی سے گزاری جب شادی ہو گئی تو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتے دار، اپنے گھر اور جس گھر کے میں پیدا ہوئی تمام کو چھوڑ کر کے خالص اپنے شوہر کے گھر وہ چلی گئی. اس کے لیے بہت بڑی قربانی ہے
بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے، مگر اللہ کا حکم ہے نکاح کرنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نکاح کرنے کا اور شوہر کے پاس چلے جانے کا، تو جس کی وجہ سے یہ لگتا کہ ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے شوہر کے ساتھ مل گئی، اور اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ شوہر کا مزاج اور اس کا مزاج اور تو شوہر کے مزاج کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی کی رفتار کو آگے بڑھایا، کبھی تنگی بھی آئی، کبھی سختی بھی آئی، کبھی راحت بھی آئی، کبھی آسانیاں بھی آئی، ان تمام کے اندر وہ شوہر کے ساتھ نبھا کرتی رہی۔ شوہر کبھی ناراض ہو گیا تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور کبھی سختی کے اندر آ گیا تو اس نے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ شوہر کو کبھی غلط فہمی ہو گئی تو اس صورت کے اندر بھی اس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اس نے کوشش کی۔ ایسی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہ تکلیفیں دنیا کے اندر جو ہے یہ بیکار جانے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے اوپر شوہر کے لیے کھانا پکوایا اور اس کو اچھی طریقے سے کھلایا، ان کے کوئی مہمان آ گئے تو ان کو کھلایا، اور کوشش یہ کی کہ میرے شوہر کا مہمان ہے تو یہ راضی ہو کر کے جائیں، ناراض ہو کر کے نہ جائیں، بلکہ اس طریقے سے شوہر کو راحت پہنچاتی رہی، بذات خود تکلیف اٹھاتی رہی۔ اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کے اندر بھی اس نے تکلیف اٹھائی، تو یہ تکلیف بیکار ہونے والی نہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ عورت جتنی دیندار ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کا اولاد کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ اس کے شوہر کے اخلاق کو وہ درست کرنے والی ہو جاتی ہے۔ ایک عورت تھی بڑی دیندار اور صالحہ، ایک مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد ساتھ میں رہنے لگے، میاں بیوی اپنا زندگی کا سوچنے لگے اور نکاح کرتے رہے۔ چند مہینوں کے بعد شوہر کبھی کبھی رات میں دیر میں آنے لگا، اس کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، وقت پر کیوں نہیں آتے، انتظار کرتی، بعد کے اندر پتا چلا کہ شوہر کی عادت خراب ہے، کبھی کبھی کسی اور عورت کے پاس بھی چلا جایا کرتا ہے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ مجھے ایسا شوہر ملا، بڑا افسوس، مگر اس نے صبر کیا، ضبط کیا، اور یہ چاہا کہ میں اپنی اس تکلیف کو شوہر کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک نکاح کے اندر ایک عورت جو دیندار بھی ہو، اس کے شوہر کے اس طریقے سے غلط راستہ کو اختیار کیا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے تکلیف کو محسوس کر کے برداشت کر لیا، اور اس نے کیا کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی کے بیٹھی رہتی، اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور اسی کے اندر دعائیں کرتی، اور خوب اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی، اور جب تک کہ نہ آتے وہاں تو مصلی کے بیٹھے رہتی، اور کبھی تو ہفتے میں ایک مرتبہ دیر میں آیا، کبھی 2 مرتبہ، تو یہ اور آنے کے بعد شوہر کی خدمت کرتی، بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے اور اس طریقے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ چند دن اس طرح چلتا رہا، تو شوہر کبھی کبھی تو آدھی رات تک غائب رہنے لگا اور دوسری عورت کے ساتھ کالا منہ کرتا رہا۔ ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے شوہر کا جو حق ادا کرنا اپنی بیوی کا، اس کا کوتاہی آنے لگی، اور عورت بڑی پریشان، اور دعا کرتے کرتے وہ گرا کر کے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میرے شوہر کو تم یہ ہدایت دے دے اور اس کو صحیح راستے کے اوپر چلا، اور غلط راستہ اسے چھڑوا دے اور اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہتی۔ ایک مرتبہ شوہر آئے، دیر میں آئے، آنے کے بعد مصلی سے اٹھی، دروازہ کھولا، اور جب ساتھ سونے لگے تو شوہر کی خدمت کرنے لگی، کبھی سر دبایا، کبھی پیر دبایا، کبھی کمر دبائی، ہاتھ پیر دبانے لگی، اور اس کو باتوں کے اندر مشغول رکھا، اور اس نے بھانپ لیا کہ آج شوہر بڑے خوش ہیں، بڑے موڈ کے اندر ہیں، تو کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں تو اس صورت کے اندر میں ایک بات کہوں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں تو اس صورت کے اندر ایک بات کہوں۔ شوہر بھی سوچنے لگا کہ پہلے مجھ سے وعدہ لیتی ہیں اور پھر بات کہنا چاہتی ہے، بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے پہلے وعدہ کرو۔ شوہر نے پہلے وعدہ نہیں، پہلے تم بات بتاؤ کہ کیا بات تم کہنا چاہتی ہو، اس کے بعد ناراض ہونا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن نہیں پہلے وعدہ کر لو اس صورت کے اندر کہوں۔ تو بہت دیر تک اس طرح غزل ان کی چلتی رہی، اور دیکھا کہ بڑے ملک کے اندر ہیں آج، اس صورت کے اندر شوہر نے کہا چلو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بات سن کر کہ میں تمہارے پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو بس بڑے پیار سے کبھی چہرے کے اوپر، کبھی سر کے اوپر، کبھی ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی، اور محبت پیار کے لہجے کے اندر کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، اے میرے دنیا اور آخرت کے اندر خاوند ہے، ایسے میں دعا کرتی ہوں
مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ آپ جہنم کا جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دو اور جنت والا راستہ اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس اعتبار سے کہ دو دو تین تین چار چار عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں تو ایسا کرو کہ میں آپ کے لیے کسی اور عورت کو بھی تلاش کروں, آپ مجھے بھی اپنے نکاح کے اندر رکھیں اور دوسری عورت جو آئیں ان کو بھی نکاح کے اندر رکھیں اور نکاح کے اندر رکھنے کے ساتھ اس کا بھی حق ادا کرو, میرا بھی حق ادا کرو. اور مگر آپ جہنم کا جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو اختیار نہ کرو, اس کو چھوڑ دو. اگر آپ کا کام دوسرے نہیں چلتا تو تیسری کر لو, چوتھی کر لو, مگر جہنم کا جو راستہ اختیار کیا اس کو چھوڑو. بڑے پیار اور محبت کے لہجے کے میں کہنے لگی اور کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو آپ کے مناسب میں عورت کو تلاش کروں, اور یہ بھی سن لیجئے کہ میری عورت آئے گی, آپ ان کا بھی حق ادا کرنا, میرا بھی حق ادا کرنا. میں کہا میں گارنٹی دیتی ہوں کی جگہ سے کہ کبھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی, میں ان کو اپنی بہن سمجھوں گی اور وہ بھی خدمت کرے گی اور میں بھی خدمت کروں گی. مگر آپ جو دوسری عورت کے پاس بغیر نکاح کے جا رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑیے. بڑے پیار اور محبت کے اندر اپنے شوہر کو سمجھایا. اس کا ایسا یہ ہوا کہ شوہر زیادہ قطار ہونے لگا, زیادہ قطار, عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور جب رو رو کر کے جب اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگا آج سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی تجھے چھوڑ کر کے کہیں اور گناہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. اور اس نے اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کیے تھے اس کے بعد ندامت کا اظہار کیا اور پکی اور سچی توبہ کر لی. ظاہر بات ہے کہ ایک عورت پیار کے لہجے میں اور اس سے پہلے کئی مرتبہ راتوں کو دعا کر کر کے جو اپنے شوہر کے لیے اس سے مانگا تھا, اس کے نتیجے کے اندر شوہر کی زندگی کو اسے سدھار دیا, بلکہ اس کی جو بری عادتیں تھیں ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ کر لی اور اپنے شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کا حق برابر ادا کرتا رہا. تو یہ جس طریقے سے نیک اور صالح ہوگی تو اپنے اولاد کی صحیح معنی کے اندر صحیح تربیت دے گی. اسی طریقے سے دوسری طرف یہ بھی کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کے اندر پلٹا لانے والی ہو. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جنت کی عورتوں کی سردار یہ دنیا کی عورت بنا دی جائے گی تو بڑا اونچا مقام ہے عورتوں کا. اور دوسری طرف یہ یہی عورت اپنی صلاح و تقویٰ کو چھوڑ دے اور اس کے اوپر آ جائے سرکشی کے اوپر آ جائے تو اس کی زندگی بھی خراب, اس کے ساتھ شوہر کی زندگی بھی خراب, اور آگے چل کر کے اس کا اثر اس کے اولاد کے اوپر بھی ضرور پڑنے والا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے, گالی گلوچ کرتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے اپنے شوہر کو, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد جب بار بار یہ جھگڑے کو سنتے ہیں تو یہ بچے بھی جھگڑا کرنے والے بن جاتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے باپ کے ساتھ بھی جھگڑا کریں گے یا جھگڑا نہیں کریں گے تو محلے کے اندر بچوں کے ساتھ جب کھیلنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر وہ جھگڑا کرنے والے بن جائیں گے. اسی وجہ سے یہ بھی آتا ہے النساء حبالۃ الشیاطین, تو عورتیں شیطان کے پھندے ہیں. یہ پھندے کب بنے گی؟ پھندے اس وقت بنے گی جب سرکشی کے اوپر اتر آئے, شوہر کی نافرمانی کرنے لگے اور غلط راستہ اختیار کر لے. یہی عورت شیطان کے پھندے کے اندر آ گئی اور شیطان کا پھندا بن گئی. اس سے حفاظت فرمایا اللہ تبارک تعالی. بلکہ بہترین جو صفت بیان کی گئی خیر متاع الدنیا, تو بہترین دنیا کے برتنے کی اشیاء میں سے ہے ایسی صلاح اور تقویٰ کی توفیق دے. اور خاص کر کے اس زمانے کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں دوسری قوموں کے حال کو, اور دوسری قوموں کے اندر خاص کر کے عورتوں کے حال کو, کہ ان کی یہاں عریانیت اور ننگا پن جو آ رہا ہے, اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر بسنے والی دوسری قومیں اور ان کے نوجوان خصوصاً خراب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ یہ حدیث پاک کے میں جو فرمایا گیا اس کے مطابق یہ عورتیں جو اپنا صلاح و تقویٰ چھوڑ کر کے کھلے بازار کے اندر آ گئیں اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, تو جس کی وجہ سے شیطان کے پھندے بنتی ہوئی چلی گئی اور خود بھی خراب ہوئی اور اپنے شوہر کی زندگی کو بھی خراب کیا, اپنے خاندان کی عزت کو بھی کالا دھبا لگا دیا, داغ لگا دیا. یہ کیا ہوا؟ ان کی عورتوں کے اندر بات نہیں. اور مسلمان عورت سب سے پہلی تو اس کے اندر ایمان کی وہ صفت ہے جس سے اور دنیا کی عورتیں خالی ہیں, ایماندار نہیں. اور دوسری طرف جتنی یہ تقویٰ پرہیزگاری والی ہوگی اسی کے مطابق دنیا کے اندر بھی نیکنامی ہوگی, خاندان کے اندر بھی نیکنامی ہوگی, اور اس کا اثر اس کے اولاد کے اوپر ضرور پڑنے والا ہے اور اس کے شوہر کے اوپر بھی ضرور پڑنے والا ہے.
بلکہ شوہر کی زندگی کے دھارے کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی عورتوں کو خصوصاً جو اس کا ایک مقام ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اس مقام کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان سے ہونے والی اولاد کو نیک و صالح بنائے، قرآن پاک کے حافظ بنائے اور علماء ان سے پیدا ہوں اور دنیا کے اندر اپنے شوہر کے راحت و سکون کا سبب بنے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جنت ان عورتوں کے اوپر جو اس کے شوہر کے نکاح کرنے آنے والی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کو سردار بنا دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو